حدیث پاک مختلف کتابوں میں ہے، یعنی تمام متقدمین محدثین کی کتب میں آپ کو یہ حدیث پاک مل جائے گی، جیسے کہ حاکم کے المستدرک میں، طبرانی المعجم الاوسط المعجم الصغیر میں ہے، اور حضرت علامہ ابن عساکر کے تاریخ دمشق میں بھی یہ حدیث پاک روایت ہے۔ علامہ ابن کثیر نے البدایہ والنہایہ میں بھی اس کو نقل فرمایا۔ علامہ سیوطی نے الخصائص الکبریٰ میں بھی اس حدیث پاک کو نقل فرمایا۔ کیا ہے حدیث پاک؟ عن عمر بن الخطاب قال قال رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم لما افطر آدم الخطیئہ قال ربی اسألک بخلق محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم لما غفرت لی فقال اللہ یا آدم وکیف عرفت محمدا ولم اخلقہ الاخیر۔ یہ بھی طویل حدیث پاک ہے، جس کا مفہوم اور ترجمہ معنی یہ ہے کہ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، خود اللہ کے رسول نے ارشاد فرمایا کیا کہ جب آدم علیہ السلام سے بھول ہو گئی، خطا ہوئی، تو انہوں نے بارگاہ الہی میں عرض کی، اے پروردگار میں آپ سے بواسطہ محمد، بوسیلہ محمد درخواست کرتا ہوں، دعا مانگتا ہوں کہ میری مغفرت فرما۔ تو اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، اے آدم تم نے محمد کو کیسے پہچانا؟ تم نے محمد کو کیسے پہچانا حالانکہ ابھی میں ان کو دنیا میں پیدا بھی نہیں کیا ہوں؟ عرض کیا، اے رب العالمین میں نے اس طرح پہچانا کہ جب آپ نے مجھ کو اپنے ہاتھ سے پیدا کیا اور اپنی طرف سے میرے اندر روح پھونکی، میں نے جب سر کو عرش کے پایوں پر دیکھا، جب میں نے اپنے سر کو اٹھایا تو عرش کے پایوں پر لکھا تھا، کیا لکھا تھا؟ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ سو میں نے سمجھ لیا، معلوم کر لیا کہ جب اللہ تعالیٰ نے اپنے نام پاک کے ساتھ ایسی ہی شخص کا نام کو ملایا ہے جو آپ کے نزدیک، یعنی جو اللہ تعالیٰ کے نزدیک تمام مخلوق سے زیادہ پیارا ہوگا۔ حضرت آدم نے فرمایا میں سمجھ گیا کہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ اگر کسی کا نام لکھا ہے یقینی طور پر وہ شخص قابل تعریف ہے اور واقعی وہ پیارا ہوگا۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا، اے آدم تم سچے ہو، تم سچے ہو اور تم سچ کہہ رہے ہو، واقعی میں محمد میرے نزدیک تمام مخلوق سے زیادہ محبوب ہے، پیارا ہے۔ اور جب تم نے ان کے واسطے سے درخواست کی، توبہ کی، دعا کی، طلب کی تو میں تمہاری مغفرت کر دی، اور اگر میں محمد کو نہ پیدا فرماتا، اگر محمد نہ ہوتے تو نہ میں تجھے پیدا فرماتا اور نہ ہی زمین و آسمان کو پیدا فرماتا۔ یہ اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی شان، عظمت، رفعت۔ آج کچھ لوگ میرے نبی کی شان کو گھٹانے میں لگے ہیں۔ ظالموں، تم کس طرح سے نبی کی شان کو گھٹا سکتے ہو؟ یہ ان کتاب کا حوالہ دیا میں نے، جو کتاب جو لوگ آج شرک اور کفر کہہ رہے ہیں، حضور کی میلاد منانے کو یہ ان کے باپ دادا بھی پڑھا کرتے تھے، اور یہ آج ہر مدارس میں اور جہاں بھی ضرورت پڑتی ہے ان کتابوں کا حوالہ دیا جاتا ہے۔ یہ متقدمین محدثین میں سے ہے، یہ کوئی معمولی آج کے لوگ نہیں ہیں۔ اس لیے اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ مولا ہم سبوں کو صحیح سننے اور صحیح سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اگر یہ باتیں اچھی لگی، ان حدیث پاکیں اچھی لگی تو ان حدیث پاکوں کو دوسروں تک شیئر کریں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ مولا ہم سبوں کو حضور کی آمد کے صدقے توسل سے ہم سبوں کو عروج نصیب عطا فرمائے، ایمان و عقائد کی حفاظت عطا فرمائے، آمین۔ وآخر الدعوانا عن الحمد للہ رب العالمین۔